اعز اشرف احسن پیدا کیا، مزید برآں ہم کرم کیا آقا نامدار، آقا عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، والی کون و مکان، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ، آقائی و مولائی و ملجائی و مأوائی حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ مزید بنا ہم پہ کرم کیا کہ آج کے اس عظمت والے، رحمت والے، برکت والے دن میں یہ سعادت، یہ توفیق ہمارے مقدر میں کی کہ ہمیں اپنے گھر میں آنا نصیب فرمایا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی برگاہ میں مستجاب فرمائے، جو کہ صحیح بیان کیا جائے گا اس پر ہم سانوں کا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہم یوم آزادی منا رہے ہیں۔ آزادی کا لفظی مطلب خود مختاری ہے، حریت اور بے باکی کے ہیں۔ آزادی انسان کو اپنے نفس اور اپنے معاملات میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہونا، اس طور پر کہ اس کا کوئی اور معارض نہ ہو، مد مقابل نہ ہو، اس چیز کا نام آزادی ہے۔ اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی ملک بھر میں جشن آزادی خوب جوش و جذبے سے منانے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بازار رنگ برنگی جھنڈیوں اور سبز ہلالی پرچموں سے سج جاتے ہیں، جبکہ نوجوان، بچے، بوڑھے، خواتین بھی قومی پرچم، جھنڈیاں اور دیگر سامان خریدنے بازاروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ رواں سال بھی یہ بات دیکھنے کو مل رہی ہے، شہر شہر، گلی گلی، کوچہ کوچہ، محلے، شاہراہیں، عمارتیں اور دیگر مقامات کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ اسی موقع پر اس آزادی پر خوشیاں منانا یقیناً زندہ و جاوید قوم کی نشانی ہے۔ مفکر پاکستان علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا تھا، غلامی میں کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو آزادی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو خوب چرچا کرو۔ قرآن کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت حاصل ہو، فَلْيَفْرَحُوا، تو خوشی کا اظہار کرو۔ یقیناً آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اس پاک ذات کا ہم پر بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ ببرکت سرزمین عطا فرمائی۔ پاکستان جیسی زرخیز زمین عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں دریاؤں کا ذکر ہے، پہاڑوں کا ذکر ہے، چشموں کا ذکر ہے، پھلوں کا ذکر ہے، جنگلوں کا ذکر ہے۔ اگر ہم اپنی اس پاک سرزمین کو دیکھیں، اس کا مشاہدہ کریں، اپنی پاک سرزمین میں تدبر کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سرزمین میں ہر نعمت عطا فرمائی۔
پہاڑ ہمارے پاس ہیں، دریا ہمارے پاس ہیں، سمندر ہمارے پاس ہے، کوئلے کی کان ہمارے پاس ہے، نمک کی کان ہمارے پاس ہے، چشمے ہمارے پاس ہیں، ہر قسم کا پھل ہماری زمین اگاتی ہے، میدان ہمارے پاس ہے، صحرا ہمارے پاس ہے، آبی ذخائر ہمارے پاس ہیں، گیس کے ذخائر ہمارے پاس ہیں، سونے کی کان ہمارے پاس ہے۔ کون سی اللہ کی نعمت ایسی ہے جو اللہ نے ہمیں اس سرزمین میں عطا نہیں فرمائی؟ تو یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے، اللہ کی ہم پر رحمت ہے، اور جب اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، تو اس پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ یاد رکھیں، یہ دن 14 اگست کا یوم شکر ہے، یہ تشکر کا دن ہے، یہ اللہ کی مدح سرائی بیان کرنے کا دن ہے، یہ اللہ کی خوبیاں بیان کرنے کا دن ہے، یہ اللہ کی خوب عبادت کرنے کا دن ہے، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا دن ہے۔ ہم اس انداز میں آج کے دن کو یوم تشکر کے طور پہ منا سکتے ہیں۔ آج کا دن وہ اعمال کریں، وہ کام کریں جس سے عیاں ہو، جس سے ظاہر ہو کہ ہم اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں۔ ہرگز وہ کام جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ ناشکری ہے، اس کام سے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کی بھی بچائیں۔ یاد رکھیں، آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا ہم بر صغیر میں، انگریزوں کی غلامی میں، ہندوؤں کی غلامی میں ہم گائے کی قربانی کر سکتے تھے؟ ہم آزادی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے تھے؟ ہم آزادی کے ساتھ مسجدیں بنا سکتے تھے؟ تو ایک ہی جواب ہوگا، ہرگز نہیں۔ آج جو کروڑوں مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں، وہ آج بھی وہاں پر گائے کی قربانی نہیں کر سکتے۔ کہیں پر ہماری مسلمان بہنوں کے سروں سے زبردستی دوپٹے اتارے جاتے ہیں، کہیں پر سانوں سے بنی ہوئی مسجد کو مندر میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، کہیں پر مسلمانوں کے گھروں کو جلا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہاں کا مسلمان آزاد نہیں ہے۔ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھیں۔ آزادی کی قیمت پوچھنی ہے تو برما میں رہنے والے مسلمانوں سے پوچھیں۔ آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں سے پوچھیں۔ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ آزادی کا حصول، یہ جو ہمیں آزادی حاصل ہوئی، یہ نہیں کہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا اور صبح اٹھے تو پاکستان آزاد ہو چکا تھا۔ نہیں، 1857 سے لے کر 1947 تک لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، اس کے بعد پاکستان حاصل ہوا، اس کے بعد پاکستان آزاد ہوا۔ اس کے پیچھے 18 لاکھ مسلمانوں کی شہادتیں ہیں، اس کے پیچھے ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتوں کو لوٹا گیا، اس کے پیچھے کئی ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں کو باندھ کر ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بہنوں کی عصمت دری کی گئی۔ یہ پاکستان ویسے ہی حاصل نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں حاصل ہوئی، اس کے پیچھے 18 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ آج کے دن میں ہم نے ذرا غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے، تدبر کرنا ہے کہ کیا اتنے سال 1947 سے لے کر 2026 تک اتنے سال گزرنے کے باوجود ہم آزادی کے ثمرات سے فیضیاب کیوں نہ ہو پائے؟ جس عظیم مقصد کے حصول کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا، آج بھی صحیح معنوں میں ہم اس عظیم مقصد کو حاصل نہ کر پائے۔ برطانوی سامراج اور گاؤں ماتا کے پجاریوں کے بیچ پھنسے ہوئے
مسلمانان بر صغیر نے اپنی طویل انتھک محنت، کوششوں اور بے شمار قربانیوں کے بعد اپنے لیے الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، جسے پاکستان کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی پاکیزہ سرزمین تھی جہاں مسلمان بغیر کسی خوف، بغیر کسی دباؤ کے دین اسلام کو کامل رہنما بنا کر آزادہ زندگی گزار سکتے تھے۔ اس لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نعرہ کو لگانے والے پروفیسر اصغر صدائی، ان کی کتاب ہے چلن صبا کی طرح۔ یہ پروفیسر اصغر صدائی تحریک پاکستان کے محرکات میں سے ایک بہت بڑے محرک تھے۔ جب یہ کالج میں پڑھ رہے تھے، تحریک پاکستان زور و شور سے جاری و ساری تھی، تو پروفیسر اصغر صدائی کے ساتھ کالج میں آپ کا کلاس فیلو ہندو پڑھتا تھا۔ اس ہندو نے پروفیسر اصغر صدائی سے پوچھا، یہ تم پاکستان کے حصول کے لیے تحریک چلا رہے ہو، یہ تو بتاؤ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ تو پروفیسر اصغر صدائی کہتے بلا ساختہ میری زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ ایسا نعرہ تھا جس نے برصغیر کے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم کے نیچے جمع کر دیا۔ بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے حصول میں جس چیز نے اپنا کردار ادا کیا وہ پروفیسر اصغر صدائی کا یہ نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس مقصد کے حصول کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا۔ آگے نعرے کی تکمیل یوں تھی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قانون شہادت کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ پاکستان کے نعرے کی تکمیل تھی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قانون شہادت کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ آج ہم نے غداری کی اس نعرے سے، آج ہم نے غداری کی۔ 18 لاکھ مسلمان جو شہید ہوئے اس وطن کے حصول کے لیے، ان کے ساتھ ہم نے غداری کی۔ 1947 سے لے کر 2026 تک جس عظیم مقصد کے حصول کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا، آج ابھی تک ہم اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آج بھی ہم امریکہ کو اپنا خدا مان بیٹھے ہیں، IMF کو اپنا دیوتا مان بیٹھے ہیں۔ جب تھوڑی سی کوئی مشکل آتی ہے ہم IMF سے قرضے لیتے ہیں اور ان کی سخت کڑی شرائط کو ہمیں ماننا پڑتا ہے۔ اپنے ملک کے تھوڑے تھوڑے کر کے بہت سارے اثاثہ جات کو ان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ آج اسرائیل جیسی ناجائز ریاست کو تسلیم کرنے کی باتیں ہمارے ملک پاکستان میں کی جا رہی ہیں۔ اسلامی نظام حکومت کا نام نہیں۔ ہماری عدلیہ، ہماری عدالتیں آج بھی برٹش انڈیا ایکٹ 1935 عیسوی کے تحت چل رہی ہیں، یعنی ہمارا قانون، ہماری عدلیہ بھی عین اسلام کے مطابق نہیں۔ وہی قانون جو انگریزوں نے 1935 میں بنایا تھا، اسی قانون کو لے کر آج بھی ہماری عدلیہ چل رہی ہے۔ اسلام کا قانون یہ ہے جب مجرم پر جرم ثابت ہو جائے اسی وقت اس کو سزا دے دی جائے۔ جب قاتل کا جرم ثابت ہو جائے تو اسلام کہتا ہے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اسلام یہ کہتا ہے جب کسی پر چوری کا جرم ثابت ہو جائے، اسلام یہ کہتا ہے کہ سر عام اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں چور بھی دندناتے پھر رہے ہیں، قاتل بھی سر عام پھر رہے ہوتے ہیں، زانی بھی سر عام پھر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اسلامی قانون کا نفاذ نہیں ہے۔ اگر اسلامی قانون کا نفاذ ہوتا، یہاں پر امن برپا ہوتا، یہاں پر امن قائم ہوتا، لیکن چونکہ ہماری عدلیہ بھی
برٹش انڈیا ایکٹ 1935 عیسوی کا جو ایکٹ تھا اس کے مطابق ہماری عدلیہ چل رہی ہے۔ بی بی سی کی 2018 کی رپورٹ کے مطابق آج 2026 ہے، 18 سال مزید بھی گزر چکے ہیں، 2018 کی رپورٹ کے مطابق ہماری عدالتوں میں 18 لاکھ کیسز ایسے ہیں جو ابھی تک پڑے ہوئے ہیں، جن کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ کتنے کیس؟ 18 لاکھ کیس پڑے ہوئے ہیں۔ اسلام کا قانون یہ کہتا ہے کہ رات کے 2 بجے بھی کسی نے جرم کیا ہے تو قاضی کی عدالت رات کے 2 بجے بھی کھل جائے۔ یہاں پر تو مہینے کے سال کے 3 مہینے تو ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں، پھر ہفتہ اتوار علیحدہ چھٹی، پھر صبح بس 2-3 گھنٹے کے لیے عدالتوں کی سنوائی ہوتی ہے، وہ بھی تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ۔ کیوں؟ پاکستان کو اس مقصد کے لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا، پاکستان کو اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں پر قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ حضور جو قانون لے کر آئے اس قانون کے مطابق اس وطن میں وہ قانون چلایا جائے گا۔ یہاں کا قانون انگریزوں کا بنایا ہوا، ہماری معیشت ورلڈ بینک کی بیساکھیوں پر کھڑی ہوئی، ہمارے بل ورلڈ بینک بڑھاتا ہے، ہمارے قوانین ورلڈ بینک پاس کرتا ہے، ڈالر سے ہمارے پٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں، ڈالر سے ہمارے آٹے کی قیمتیں بڑھتی ہیں۔ آٹا ہمارا، گیس ہماری، بجلی ہماری، چاول ہمارا، چینی ہماری، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کی قیمتوں کے مطابق ہماری قیمتیں بڑھ جاتی ہیں؟ چونکہ آج بھی ہم صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہیں، آج بھی ہماری معاشی پالیسیاں ورلڈ بینک کی بیساکھیوں پر کھڑی ہیں، جبکہ ہمارا پورا نظام تعلیم US8 اور یونیسیف چارٹر کے سہارے ہمارا پورا نظام تعلیم کھڑا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اس موجودہ نظام تعلیم سے گلوکار تو نکلتے ہیں، اداکار تو نکلتے ہیں، ہمارے نظام تعلیم سے ٹک ٹاکرز تو نکلتے ہیں، ہمارے نظام تعلیم سے چرس بیچنے والے تو نکلتے ہیں، ہمارے نظام تعلیم سے ڈاکٹر کی شکل میں ڈاکو تو نکلتے ہیں، ہمارے نظام تعلیم میں بڑے افیسر کی صورت میں رشوت خور تو نکلتے ہیں، لیکن ہمارے نظام تعلیم سے عمر فاروق جیسا حکمران نہیں نکلتا، ہمارے نظام تعلیم سے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا بادشاہ نہیں نکلتا، ہمارے نظام تعلیم سے شہاب الدین غوری جیسا بندہ نہیں نکلتا، ہمارے نظام تعلیم سے محمد بن قاسم جیسا عظیم بہادر جنریل نہیں نکلتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا پورا نظام تعلیم USA اور یونیسیف چارٹر کے سہارے کھڑا ہے۔ جب ہمارا نظام تعلیم اسلام کے عین مطابق ہوگا، یہاں سے حکیم بھی نکلیں گے، یہاں سے سیاستدان بھی نکلیں گے، سائنسدان بھی نکلیں گے، ڈاکٹر بھی نکلیں گے، انجینئر بھی نکلیں گے، لیکن ڈاکٹر بعد میں ہوگا، مسلمان 1 نمبر کا ہوگا، سائنسدان بعد میں ہوگا، اس کے دل میں انسانیت کی ہمدردی پہلے ہوگی، بڑا افیسر بعد میں ہوگا، لیکن اس کے دل میں انسانیت کی ہمدردی پہلے ہوگی۔ یہ فرق ہے US8 کے نظام تعلیم اور اسلامی تعلیم کے درمیان۔ آج ہم صحیح معنوں میں آزاد، یہ سوچنے کی صرف باجا بجا لینے سے یہ خوشی نہیں ہوتی۔ آج کے دن ہم نے سوچنا ہے کیا ہم صحیح معنوں میں آزاد ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے؟ ہم آج بھی ذہنی طور پہ غلام ہیں، آج بھی ہمارا نوجوان رات کو جاگتا ہے، دن کو سوتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ رات آرام کے لیے ہے، دن معاش کے لیے ہے۔ ہمارا نوجوان پوری رات ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہوا ہے، پوری رات موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے، جب عین فجر کا وقت ہوتا ہے ہمارا نوجوان سو جاتا ہے۔ یہ ہمارا نظام تعلیم ہے۔ ہمارے نظام تعلیم سے ڈان کنسرٹ تو ہوتے ہیں، ہمارے نظام تعلیم زنا کی اماجگاہیں تو بنی ہوئی ہیں، ہمارے نظام تعلیم سے اسلامیہ یونیورسٹی جیسے کیسز تو نکلتے ہیں، ہمارے نظام تعلیم سے نور مقدم عثمان مرزا جیسے کیس نکلتے ہیں، لیکن ہمارے نظام تعلیم سے کوئی اچھا حکمران نہیں نکلتا، کوئی اچھا مسلمان نہیں نکلتا۔
क्योंकि हम आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए निज़ाम तालीम के मुताबिक यहाँ पर अपना पूरा निज़ाम तालीम बनाए खड़े हैं। आज जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसके दिल में, उसकी नीयत में एक ही होती है, डिग्री मिलेगी, कहीं अच्छी जगह नौकरी करूंगा, पैसे कमाऊंगा। क्यों पढ़ रहा हूं? पैसे कमाऊंगा। स्कूल वाले स्कूल क्यों खोल के पढ़ा रहे हैं? क्योंकि स्कूल से पैसे मिलते हैं। जब टोटल निज़ाम तालीम ही ये होगा तो वहां से पैसे कमाने वाला बंदा तो निकलेगा, वहां से इंसानियत का हमदर्द बंदा नहीं निकल सकता। तो आज के दिन में हमने ये देखना है क्या हकीकत में हम आज़ाद हैं? आज जिस अजीम मकसद के हुसूल के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था कि कानून शहादत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर जो दीन लेकर आए, हमने उस दीन का निफाज इस मुल्क के पाकिस्तान में करना है। लेकिन आज देखते हैं कि यहाँ पर झूठ आम है, धोखाधड़ी आम है, जिसको मौका मिलता है दूसरे को धोखा देता है, फ्रॉड आम है, जुआ आम है। आजकल बच्चा मोबाइल पर आजकल जुए वाली गेमें चल रही हैं, क्या छोटा क्या बड़ा क्या बूढ़ा पता भी नहीं होता, गेम खेल रहे होते हैं और उस गेम के पीछे क्या चल रहा होता है? जुआ चल रहा होता है। जुआ वही नहीं होता कि जो पहले जुआ होता था, आजकल ये भी जुए की एक ही सूरत है। जुआ आम है, रिश्वत आम है। आपने अपने घर का मीटर भी लगवाना है तो चाय पानी दिए बगैर काम नहीं चलता। आपने अपने गैस का मीटर लगवाना है, आपको रकम ज्यादा अदा करनी पड़ेगी, रिश्वत आम है। सूद, हमारा पूरा बैंकारी निजाम सूद पे चल रहा है और बाकायदा हर साल फिक्स किया जाता है। सूद सीधा सीधा अल्लाह के रसूल के साथ ऐलाने जंग है। हम अल्लाह के रसूल के साथ ऐलाने जंग करके क्या हम इस चीज के हकदार हैं कि हम आज के दिन में आज़ादी की जिस तरह खुशियां मनाई जा रही है उस तरह मनाएं? बल्कि आज हमने खुद एहतसाबी करनी है। क्या हम हकीकत में आज़ाद हैं? आज भी हम सूद के गुलाम हैं, झूठ के गुलाम हैं, फ्रॉड के हम गुलाम हैं, रिश्वत के हम गुलाम हैं। कहा जाए यार भाई रिश्वत क्या है, इसके बगैर तो गुजारे ही चल, चाय पानी तो देना पड़ेगा। रिश्वत का नाम चाय पानी रख दिया। मिलावट आम है, चोरी आम है, चोरी के हम गुलाम हैं। डकैत आता है, लूट के भी ले जाता है, बंदा भी मार के चला जाता है, उसका कोई पुरसाने हाल मकतूल का नहीं होता। जिना आम है, हर रोज सैकड़ों केस हमारे सामने वीडियोस पे आते हैं। 18 महीने की बच्ची को भी जिना से छोड़ा नहीं जाता। ये वो केस हैं जो सामने आते हैं और कितने ही केस ऐसे हैं जो हमारे सामने भी नहीं है। जिना इस कदर आम हो चुका है कि मुहर्रमात का भी ख्याल नहीं किया जाता। जिना करने वाला नहीं देखता कि आगे 1 साल की बच्ची है या 50 साल की बूढ़ी है। जिना करने वाला नहीं देखता कि आगे मेरी बहन खड़ी है या मेरी मां बैठी है। ये क्या है? क्योंकि जिस मकसद के लिए 18 लाख हमारे बुजुर्गों ने शहादतें दी, अपनी जान जैसी कीमती चीज लुटाई थी कि एक ऐसा मुल्क हासिल हो जहां पर निजाम मुस्तफा का रवाज हो। आज मुल्क तो हासिल हो गया लेकिन यहां पर निजाम मुस्तफा का रवाज नहीं है, निजाम मुस्तफा का कानून नहीं है। याद रखें, ये मुल्क जहेज में नहीं मिला कि अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और सुबह कायद आज़म की अंग्रेजों के साथ डील हो गई और वतन हासिल हो गया। 18 लाख मुसलमान शहीद हुए इस मुल्क के वतन के हुसूल के लिए। बूढ़ों को, जवानों को, बच्चों को, औरतों को ज़ब्ह किया गया, कत्ल किया गया। नसीम इजाज़ी का एक नावल है खाक और खून, मैंने पढ़ा है। आप में से जो पढ़ना चाहें आजकल गूगल पे भी आपको मिल जाएगा, खाक और खून। ये नसीम इजाज़ी का आप नावल पढ़ें। ये नावल सिर्फ इस पे लिखा हुआ है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया था तो जो लोग वहां से हिजरत करके यहाँ पे आ रहे थे, रास्ते में वो किस खून के दरिया से निकले हैं। आप वो सिर्फ नावल पढ़ें। अगर आपके दिल में वाकयातन दर्द हुआ, आप नावल पढ़ रहे होंगे और आपकी आंखों से आंसू जारी होंगे। आपको अंदाजा होगा कि ये वतन वैसे हासिल ही हो गया, ये जहेज में नहीं मिल गया। इसके पीछे कई हमारी नौजवान औरतों को ज़ब्ह किया गया, कई हमारे मुसलमान भाइयों को
درختوں کے ساتھ باندھا گیا، وہ تڑپتے رہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بہنوں کی عصمت دری کی گئی۔ کئی ہماری ماں بہنوں کی چھاتیوں کو کاٹا گیا اور ان کے ڈھیر لگائے گئے، اور پھر وہاں سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو گزار کے بتایا گیا کہ تمہاری ماں اور بہنوں کی چھاتیاں ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا انہوں نے اس لیے قربانیاں دی تھی کہ آج ہم اپنے بچوں کو بس باجے لے دیں، ان کو کپڑے اچھے سے لے دیں، پٹاخے بجائیں، موٹر سائیکل سے سلنسر نکال کر لوگوں کے کان پھاڑیں؟ کیا قیامت والے دن وہ مائیں، وہ بیٹیاں، وہ نوجوان ہمارا گریبان نہیں پکڑیں گے کہ کیا ہم نے اس لیے شہادتیں دی تھی کہ تم یہاں پر جھوٹ کا بازار؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم نے اس پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو شہادتیں دی تھی، کیا ہم نے پوری زندگی میں کوئی ایسا کام جو ہم نے پاکستان کے لیے کیا ہو؟ اپنی ذات کے لیے تو ہم سب کچھ کر رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی درخت اس لیے لگایا کہ اس درخت کی وجہ سے پاکستان کو فائدہ حاصل ہوگا؟ کیا ہم نے راستے سے کبھی پتھر اس لیے ہٹا دیا کہ اس کی وجہ سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا ہم نے پاکستان کے فائدے کے لیے، پاکستان کی ترقی کے نظام مصطفیٰ تو بات کی بات ہے نا، کیا دنیاوی نظام کو دیکھتے ہوئے، کیا دنیاوی طریقے سے بھی ہم نے کبھی پاکستان کے فائدے کے لیے کچھ سوچا ہے؟ تو جواب ہوگا نہیں۔ کہ یہ ایک دن صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم چھٹی کر لیں، بچوں کو پارکوں میں گھما لیں، بلکہ خود احتساب بھی کریں کہ ان لوگوں نے تو شہادت دی تھی، ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے۔ جتنی بھی تقریبات پاکستان میں ہوتی ہیں، چاہے نجی لیول کی ہوں، پرائیویٹ لیول کی ہوں یا سرکاری لیول کی ہوں، کیا کہیں پر بھی بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، پاکستان کو کیوں حاصل کیا گیا تھا؟ کتنے ہمارے بزرگوں کی گردنیں کاٹی گئی 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 تک، کتنے علماء کو شہید کیا گیا، کتنے نوجوان ایسے تھے جو پاکستان کی آزادی کے حصول کے لیے، ایک علیحدہ وطن کے حصول کے لیے اپنی جوانی میں جیلوں میں گئے اور بڑھاپے تک ان کی ہڈیاں وہیں پر گل گئی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو شہید کیا گیا، بہادر شاہ ظفر جو مغل آخری حکمران تھا، بادشاہ، ان سے ان کی ریاست کو چھینا گیا، میجر ہڈسن جو اس وقت کا انگریز وہاں کا حکمران تھا، صبح ناشتے میں بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں اور پوتوں کی لاشوں کو اور بیٹوں اور پوتوں کے سروں کو تشتری میں رکھ کر بہادر شاہ ظفر کے سامنے رکھا گیا، اور بہادر شاہ ظفر کا جواب سنے اس نے کہا کہ بہادر شاہ ظفر نے ان کے سروں کو ہاتھ میں لے کر درد بھرے لہجے میں کہا، تیمور کی اولاد ایسے ہی سرخرو ہوتی ہے۔ علماء کو توپوں کے آگے باندھ کر توپیں چلائی گئی، کیوں؟ ان کا ایک ہی نعرہ تھا، ایک علیحدہ ایسی ریاست حاصل کرنا جس کا مطلب ہو لا الہ الا اللہ، وہاں پر قانون شہادت ہو محمد الرسول اللہ۔ آج ہم نے ان علماء کے ساتھ، اپنے ان بھائیوں کے ساتھ، ان ماؤں کے ساتھ، کتنی ماؤں نے کتنی بہنوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنووں کے اندر چھلانگے مارے، دریاؤں کے اندر چھلانگے ماری، اپنی جان کی بازی لٹا دی۔ نعرہ ایک ہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج ہم رشوت لیتے ہیں تو ہم ان لوگوں کے ساتھ غداری کرتے ہیں، آج ہم سودی لین دین کرتے ہیں تو ہم ان لوگوں کے ساتھ غداری کرتے ہیں، آج اگر ہم پاکستان میں دھوکہ دہی کا بازار گرم کرتے ہیں تو ہم ان لوگوں کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی گھر کی خواتین کو نیند بہانا کر کے آج کے دن میں بازاروں اور پارکوں کی رونقیں بناتے ہیں تو ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ ہم اگر کسی منصب پہ بیٹھے ہیں جہاں پر ہم قانون میں تبدیلی کروا سکتے ہیں، ہم منسٹری آف لا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی ایسی پوسٹ میں بیٹھے ہیں جس پوسٹ پہ بیٹھ کر ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ رائج کر سکتے ہیں، تو ہم اپنے حصے کا کردار ضرور ادا کریں۔
वगरना हम अपने उन तमाम मुसलमान भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। और कल क़यामत का दिन होगा, उन मुसलमान भाइयों का हाथ होगा और हमारा गिरबान होगा, और क़यामत वाले दिन वो हमसे पूछेंगे कि तुमने हमारे साथ गद्दारी की है। हमने इस मकसद के लिए, अगर यही होता तो फिर अंग्रेजों के साथ ही ठीक थे। असल मकसद तो क्या था, निज़ाम मुस्तफ़ा का राज। ऐसा मुल्क जहां पर कोई जुर्म करे तो इस्लामी कानून के मुताबिक उसको सरेआम सजा दे दी जाए। कोई जिनाह करे, अगर शादीशुदा जिनाह करे तो इस्लाम के कानून के मुताबिक सरेआम उसको पत्थर मार मार के मार दिया जाए, रजम किया जाए। आज अगर एक शादीशुदा जानी को यह सजा दे दी जाए, पूरे मुल्क से जिना खत्म हो जाएगा। आज अगर एक कातिल को सरेआम सर तन से उसका जुदा कर दिया जाए, पूरे मुल्क से कातिल जो दंदनाते फिरते हैं, छोटी छोटी बातों पर पिस्टल लेकर आकर बदमाश बने फिरते हैं, सारों की बदमाशी निकल जाएगी। अल्लाह ताला हमें उन मुसलमान भाइयों के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए जिन्होंने इस मुल्क के हुसूल के लिए अपनी जान जैसी कीमती चीज को लुटाया। अल्लाह ताला हमें अपनी उन माओ बहनों बेटियों के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए जिन्होंने इस वतन के हुसूल के लिए, अपनी इज्जतों को बचाने के लिए कुओं के अंदर छलांगे मारी, दरियाओं के अंदर छलांगे मारी। अल्लाह ताला हमें इस मुल्क का सही मानों में मुहिब बनने की तौफीक अता फरमाए। किसी पार्टी के वफादार न बने, किसी बड़े सियासतदान के वफादार न बने, किसी बड़े मनसब वाले के वफादार न बने। अल्लाह के रसूल के वफादार बने और अपने उन मुसलमान भाइयों के वफादार बने। अल्लाह हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। अजान होती है, अजान के बाद सुन्नत अता फरमाए।